بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے۔ چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، اور پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔
اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس طرح ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے۔ کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟